راضی آواز بسم اللہ آ رہی ہے آواز؟ تو دیکھو آواز آ رہی ہے طارق اکرام ولی؟ جی آواز آ جی رہی جی ہے. آواز آ رہی ایک بات ذرا یہ آواز سمجھیں آ رہی ہے. کہ دیکھو قرآن مجید کی حکمت اور قرآن مجید کا عجائب و غرائب اور قرآن کا یہ اعجاز جو ہے نا، دیکھو پہلے تو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا قرآن کریم کے اعجاز، اس کی بلاغت، معنی، علم بدی، یہ چیزوں سے پڑھتے ہیں. اصل میں یہ چیزیں تو اس زمانے کے لیے ہوتی تھی، کیا ہے جو ہے بلاغت اور معانی اور ان چیزوں کا یہ اعجاز ہوتا، لیکن اعجاز بدلتا رہتا ہے. اب دیکھو اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کے جو چند آیاتیں جو علمی میراث کے متعلق، ان چند آیاتوں سے آپ کو معلوم ہے کہ علماء نے کروڑوں مسائل میراث کے نکالے ہیں، کروڑوں. یہ جو بچوں کی آواز آ رہی ہے تو یہ ذرا دور کر دو اپنے آپ سے. تو لہٰذا آج کل جو قرآن کا اعجاز ہے نا، اس کے لیے الگ معیار ہونا چاہیے اور اس کے لیے الگ کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے. آج کل دیکھو اب سائنسی دور ہے، تو ہمیں کچھ سائنس سے بھی جو درس قرآن دینے والا ہے وہ اس سے بھی اس کو معلومات ہونی چاہیے. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی ایک آیات ہے سنریہم آیاتنا فی وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اب آفاق کا علم، اب انسان کے اپنے بارے میں اس کا علم. آپ جانتے ہیں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ اگر جو ہمارا جگر ہے نا، جگر جو کام کرتا ہے اور جو وظیفہ جگر جو ہے بدن کے لیے، بدن میں اس کا جو ہے اس کی جو اثرات ہیں، کہتے کہ اگر جگر کو ہم بنائے نا تو کوئی کارخانہ بنائے، تو کہ جو روئی زمین کی جو زمین ہے نا، اس سے بڑا کارخانہ بننا چاہیے صرف جگر کے ڈیوٹی کے لیے، جگر کے کام کے لیے. وہ جگر کتنا ہے؟ اگر آپ حیوان کا جگر دیکھیں تو وہ بھی چند کلو ہے، انسان کا تو پتہ نہیں، غالباً آدھا کلو سے کم ہوگا. تو لہٰذا دارس قرآن کے لیے یا مدرس قرآن کے لیے یا قرآن سے شغف رکھنے والوں کے لیے، اب دیکھو اب ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہر دن نئے نئے ایجادات ہوتی ہے، ہر دن نئے نئے سوالات اٹھتے ہیں، اعتراضات اٹھتے ہیں. اب اس کے ان تمام کے سوالات جوابات قرآن میں ہیں. ہمیں معلوم کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارا تعلق قرآن سے کم ہے. جن لوگوں کا، جن علماء کا، جن حضرات کا قرآن سے تعلق ہے، ان کے سامنے کوئی جواب، وہ کسی کے جواب کے سامنے کوئی جواب ان کو کیا نہیں کر سکتے، وہ سامنے روکتا نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں قرآن کے ساتھ، میں یہ آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے اب سب سے زیادہ جو قرآن سے یعنی کیا کرنے کم تعلق رکھنے والے ہمارے علماء کرام ہیں. یعنی ہمارے علماء کرام تلاوت نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا 100 میں سے کہیں 1-2، میں نے خود اپنے اساتذہ جو ہمیں پڑھاتے تھے ان میں سے کسی ایک کو، کچھ کو تو دیکھا ہوگا کہ وہ تلاوت کرتے ہیں صبح شام، باقی تلاوت نہیں کرتے تھے. تو جب آپ قرآن کو پڑھیں گے نہیں، آپ قرآن کو دیکھیں گے نہیں، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے عجیب عجیب آپ کے ذہن میں افکار آتے ہیں. اس عجیب عجیب افکار خود آپ کے جوابات ذہن میں آ جاتے ہیں. میں جب کبھی کبھی قرآن کی آیات کرتا ہوں تو اصل میں سب سے بڑی جو کمزوری میری یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت قلم یا کاغذ میں نے رکھا نہیں ہوتا. اور اکثر میں جب کہتا ہوں کہ میں جب تلاوت کروں تو میں اپنے ساتھ کوئی کاپی یا جو کوئی قلم رکھوں تاکہ میرے ذہن میں کوئی جو ہے کچھ بات آئے تو میں اس کو لکھ دوں. تو ہمیں اس طرح سے قرآن کو پڑھنا ہے کہ اپنے ساتھ آپ خود بھی قلم رکھیں. یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے میرے ذہن میں آئیں گے، آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے. آپ کے ذہن میں بھی ایسی چیزیں آ سکتی ہیں.
پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کسی آیت کو دیکھیں گے تو کیا ہے جو ہے کوئی ایسی بات آ جائے گی کہ آپ کو اس لکھنے کی ضرورت ہوگی. وہ اگر آپ تھوڑے تھوڑے لکھتے جائیں گے تو سال بھر میں اگر 1 2 3 دفعہ قرآن ختم ہو اور بار بار آپ کو کچھ ایسے خیالات و افکارات آتے رہے اور بنتے جائے لکھتے جائے تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا. وہ آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ اور لوگوں کے لیے بھی فائدے کا سبب بنے. لیکن دیکھو ہم نے آپ کے قرآن کو کیا سمجھا؟ ہم نے قرآن کو جو ہے اسے برکت والی چیز سمجھی ہے، مردوں کو بخشانے کے لیے. کوئی وظیفہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں مال مل جائے، محبت مل جائے، کوئی سے ہو جائے، اس کو یہ آیات کو بار بار پڑھتے ہیں. اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ جو ہے علم کی دریا اس میں ہے کہ یہ کیا ہے کیا ہو، ہم یہ علم کی دریا سے کیا نہ ہو، ہم یہ نہ ہو ہم محسوس ہو جائے اور ہم اس کی طرف وہ ہمیں مل جائے. وہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے جو اغراض اس کے لیے کیا کہتا ہے. اصل میں قرآن اگر آپ جو ہے جیسے میں نے اس کتاب کا ذکر کر دیا فوز کبیر کا، وہ آپ پڑھ لیں تو اصل میں یہاں ایک چیزوں کی طرف شاہ ولی اللہ صاحب نے جو ہے کچھ چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کو قرآن کے پڑھنے سے آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے. یہ سب سے ایک اہم سوال ایک مسلمان کے لیے. دیکھو قرآن پڑھنے سے ہمارا سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے تہذیب النفس. اصل میں ہمارا جو کیا ہے خود آیات ہیں احادیث ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اس کا نفس، وہ ہمارے قابو میں نہیں. وہ ایسے اس میں ایسے خواہشات ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس کو اگر ہم پورا کرنے چاہے وہ پورا کرنے لگے تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جو پیٹ ہے نا یہ بھرتا نہیں ہے، یہ صرف مٹی سے بھرنے کے کیا ہے قابل ہے، باقی جو ہے یہ بھرتا نہیں. تو تہذیب النفس یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا نفس کیا ہو، آپ کے قابل میں ہو. آپ اپنے نفس کو خواہشات سے، برے خواہشات، نیک خواہشات سے تو بھر دے اس کو، برے خواہشات سے آپ جو ہے صاف ستھرے ہو جائیں کہ آپ تمام اخلاقی اور روحانی ذمہ داریاں انجام دے سکیں جو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عائد کی انسان. تو سب سے پہلے تو یہ ہے وظیفہ ہے قرآن پڑھنے والے کے لیے بھی اور قرآن پڑھانے والے کی بھی کہ یہ تہذیب النفس اس کو حاصل ہو. دوسرا جو نقطہ ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دمغ العقائد الباطلہ، یعنی جتنے بھی باطل عقیدے ہیں اس کو ختم کرنا، یہ آپ کا مقصد ہو قرآن کی تعلیم سے. اب دیکھو ہر زمانے کے مختلف باطل عقیدے ہوتے ہیں، تو ایک قرآن کے طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو پہلے باطل عقیدے گزرے ہیں، جو ختم ہوئے یا تبدیلی ہوئے، ان کو بھی اس کا علم ہو، اور جو آج کل موجود ہے اس کے ارد گرد اس کا بھی اس پر پورا دسترس ہو. لیکن دیکھو ہم قرآن پڑھانے والے، قرآن پڑھنے والے، ہمیں آپس میں اپنے آس پاس کا کچھ علم نہیں. اب تک ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچان سکتے کہ ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے ہمارے خلاف. تو دوسری شرط یہ ہے کہ آپ باطل کو جان لیں. اب ہر زمانے کے اپنے اپنے باطل طریقے ہیں، باطل فرقے ہیں، باطل لوگ ہیں، مفکرین ہیں، ان کے باطل افکار ہیں. ان سب کا علم آپ کو ہونا چاہیے. اب دیکھو آج سے تقریباً 20 30 40 سال پہلے جب ہم آپ کے عمر کے تھے، آپ سے چھوٹے عمر کے تھے، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فتنہ، بڑا فتنہ جو تھا نا وہ سوشلزم تھا، کمیونزم تھا. لیکن سب سے زیادہ جاہل اور سب سے زیادہ سوشلزم اور کمیونزم وغیرہ کو نہ جاننے والے وہ ہمارے علماء کرام تھے. حالانکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا کیا تھا، فتنہ تھا. اس نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا
اس کی تاریخ کسی کو معلوم ہی نہیں، اور اس کے ختم ہونے کے بعد آج کل جو سب سے بڑا کیا ہے فتنہ ہے، وہ سیکولرزم ہے۔ سیکولرزم ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ دین اور سیاست الگ ہے۔ اب جب دین اور سیاست الگ ہو گئے تو پھر قرآن کی ضرورت رہی، نہ حدیثوں کی ضرورت رہی، نہ رسالت کی ضرورت رہی، کیونکہ دینی معاملات تو انسان جیسے بھی، اگر ہم بغیر ان کی چیزوں کے اپنے لیے کوئی دینی معاملات طے کر سکتے ہیں یا انسانوں نے طے کیے ہیں، چونکہ آپ کا ایک ذاتی معاملہ ہے، ذاتی زندگی ہے آپ کی، جس طرح آپ گزاریں۔ اجتماعی زندگی میں آپ کو دین کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ میں کہتا ہوں آج کل جو سیکولرزم کو نہ جاننے والے وہ ہمارے اندر ہے، ہم ہیں، میں اور آپ۔ کیوں؟ ہم پڑھتے نہیں ہیں سیکولرزم کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ ہم نے تو چند مخصوص چیزوں کو دیکھ کر نا یا اس کو لے کر اسی کو سمجھا ہے۔ ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ سیکولرزم کیا کر رہا ہے دنیا والوں کے ساتھ یا ہمارے ساتھ۔ اور جو فتنے ہیں آج کل، سب سے زیادہ بڑا ہجوم جو انسانوں کا، غیر مسلموں کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ مختلف طریقوں سے وہ اپنا ہدف اس کو بناتے ہیں، کبھی حدیث کا انکار، کبھی قرآن کا انکار، کبھی جو ہے اس کو جو ہے ایک بیمار شخص کے روپ میں کیا کرنا، پیش کرنا، اس کو ایک خونخوار شخص کے روپ میں پیش کرنا۔ یہ مختلف فلمیں بھی بنتی ہیں، مختلف لکھتے بھی ہیں، مختلف آرٹیکل بھی آتی ہیں، مسلمانوں کو درندے شمار کیے جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے، ہم تو یہاں چند مسائل ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، دوزخی بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو دوسری آپ نے شاہ صاحب نے فرمایا ہے، دمغ العقائد الباطلہ، آپ عقائد باطلہ کو ختم کریں گے، ختم کرنا۔ اب عقائد باطلہ کو ختم کرنا تو تب ہوگا نا جب آپ عقائد باطلہ کو جانے پہلے کہ یہ عقیدہ باطل ہے، یہ نظام باطل ہے۔ یہ تب کیا ہوگا؟ یہ ہمارا درس قرآن کا یا حفظ قرآن کا یا ترجمہ قرآن کا یا قرآن کے مطالعے کا یہ ہدف ہونا چاہیے ہمارے پاس، کہ ہم قرآن کو اس لیے پڑھیں گے، وہ میب تغیر غیر الاسلامی دینا فلن یقبل منہ۔ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کہ یہ جو مختلف ادیان ہیں نا، یہ تو بس اللہ کو پہنچنے کے لیے مختلف سیڑھیاں ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا مختلف لوگوں سے، اور اس طرح آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ تمام دنیا کی اس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے، ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ اب کیا ہم آہنگی کریں گے عیسائیت سے؟ کیا آپ تین خدا مانیں گے؟ یا ہندو مت سے کیا ہم آہنگی کریں گے؟ ہم تین خدا مانیں گے، ان کے کروڑوں خدا مانیں گے؟ یا کسی سیکولر سے ہم کیا ہم آہنگی کریں؟ ہم یہ مانیں گے کہ کیا یہ لکم دینکم ولی دین؟ تو یہ تب پتہ چلے گا نا جب ہمیں ان چیزوں کا علم ہو۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ ذرا کہ آپ لوگوں نے سیکولرزم کے بارے میں کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ کیا پڑھتے ہو؟ دیکھو آج کل جو ہے کیا ہے، ہمیشہ ہم انسانی حقوق کے بارے میں کہتے ہیں، انسانی حقوق، ہومینزم یا ہومینیٹی، یہ چیزیں یا الفاظ جو ہم سب کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہومینزم کا کیا مطلب ہے؟ وہ انسانی حقوق کا جو ان کے مفہوم کیا ہے انسانی حقوق کا؟ اصل میں ہومینزم کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم کا سید جو ہے کیا ہے، وہ انسان ہے، اس عالم کا مالک، وہ جیسے چاہے رہے، جیسے چاہے اس کو کیا کرے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔
کسی مافوق الفطرت قوت کا پابند نہیں ہے وہ کہ وہ، بلکہ یہ عالم اس کا ہے. وہ جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہوگا، اور وہ جس چیز کو برا سمجھے وہ برا ہوگا. تو کیا یہ تصور ایسے انسانی حق، یہ اس کا اسلام میں گنجائش ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ کی ہے. ہم تو اللہ نے آپ انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. جو مال ہمارے پاس ہے یا جو مال ہم کماتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہمیں یہ اجازت نہیں کہ اس کو اپنے خواہش کے مطابق خرچ کریں. ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم اس مال کو جو ہم کماتے بھی ہیں اس کو اس حدود میں خرچ کریں گے جو اللہ نے ہمارے لیے وضع کی ہے، اللہ نے ہمیں بنایا. لیکن ہیومینٹی جو آج کل انسانی حقوق یا فلاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، انسان جو ہے کیا ہے، وہ تو خوددار ہے، خود مختار ہے. وہ خود مختار ہے، جو کچھ کرنا چاہے. جس چیز کو انسان اچھا کہے گا وہ اچھا ہوگا، جس چیز کو انسان برا کہے گا وہ برا ہوگا. تو کیا یہ تصور ہم اسلامی تصور کے برابر یا اسلامی تصور ہے؟ ہم نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے؟ ہم اس بارے میں سمجھتے ہیں؟ انسانی حقوق کی تو ہم بھی بات کرتے ہیں. تو ذرا اس میں اصل میں یہ قرآن کی جو آج کل قرآن سے ہماری وابستگی تب ہوگی نا جب ہم ان چیزوں کو جانیں. قرآن تو کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اب اس آیات کے سامنے رہ کر کسی اور دین کے ساتھ ہم آہنگی ہو سکتی ہے؟ ان سے انٹرفیت ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے علماء آج کل ان جی اوز میں کام کرتے ہیں، اور وہ کام کیا کریں ان کے؟ کہتے یہ انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، یا یہ جو ہے کیا ہے، یہ تو علمی کام کرتے ہیں. اب ایک آدمی ہے وہ امریکہ سے پیسے لا کر پاکستان میں خرچ کرتا ہے، مدارس پر خرچ کرتا ہے، اسکول بناتا ہے، اسپتال بناتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ مہنگا علاج امریکہ میں ہے. تو یہ وہاں کیوں نہیں کرتا؟ یا کر یہاں ہمیں جو ہے کیا ہے، ہمارے یہاں اسکول بناتا ہے یا ہمارے یہاں اسپتال بناتا ہے. تو وہاں سب سے زیادہ. چند دن پہلے میرے ایک رشتہ دار ہے، ان سے جو بات ہوئی، اس سے میں نے کہا کہ اس نے کہا میرے دانت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کچھ درد کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اس کو نکال کر نیا رکھ دو. اس نے آگے سے کہا کہ جب پاکستان آ جاؤں تو تب کروں گا، کیونکہ یہاں تو بڑا مشکل ہے، اتنے پیسے لگیں گے کہ بہت زیادہ. تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وہاں سے پیسے لاکھوں کروڑوں ڈالر لا کر سینکڑوں ہزاروں این جی اوز پاکستان میں کام کرتے ہیں، وہ ہمارے بڑے بڑے مفتی حضرات، بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی پگڑیوں والے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے جو ہے کیا کرتے ہیں، اور ان کے مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں. بڑے بڑے مفکرین وہ سمجھتے نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم سے کون سا کام لیا جا رہا ہے. میں نے ایک شخص سے ایسے باتیں کی، اس نے کہا کہ نہیں آپ تو تعصب کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے یہ نہیں ہے وہ ہے، وہ ایسے لوگ نہیں ہیں. تو میں نے کہا دیکھو وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں لیکچر کے لیے، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ کیا آپ مجھ سے علم میں ان کے نزدیک بڑے ہیں؟ کیا بار بار آپ کو جو ہے وہ پر لیکچر 10,000 روپے دیتے ہیں، اور مجھے تو انہوں نے کبھی دعوت بھی نہیں دی. تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، دیکھو طارقہ خبر آواز راضی، طارق صاحب جی آواز آ رہی ہے سر. طارق سر آپ کی جو آواز آ رہی ہے. ایک کتاب میں نے ترجمے کے لیے انفل والوں کو دیا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جی تو وہ کتاب میں آپ مجھے اپنا جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر بھیج دیں، تاکہ میں اگر اس میں کچھ باقی چیزیں ہو، باقی کچھ صفحات ہو، تاکہ آپ لوگ اس میں تقسیم کریں اور اس کا اسائنمنٹ رکھ کے اپنے لیے اس کا ترجمہ کریں.
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے خلاف کیا کیا ہوا ہے یا ہونے والا ہے. یہ کڑی ہے، ہو رہا ہے 1300 سے ہو، بلکہ پہلی صدی ہجری سے شروع ہے اسلام کے خلاف، اور ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم اس کو معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور نہ ہمیں معلوم. تو ایک علومی قرآن والے کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے، جیسے شاہ صاحب نے یہ کہا کہ دمغ العقائد الباطلہ، باطل عقائد کو ختم کرنا، یہ اس کا ہدف ہو. اور ختم تب ہوگا جب اس کو کیا ہو، اس کو معلوم ہوگا. تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ پڑھیں، اپنے دشمن کو پہچانیں. ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں. ایک بات تو یہ سمجھے. دوسری بات آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ اس کے لیے ہم جو ہے آگے جو ہے کیا کریں گے، اس کو جو ہے اس بات پہ ہم کچھ اور بھی خیالات کریں گے آگے جا کر. تیسرا مقصد جو ہے جو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے چاہیے کہ نفی الاعمال الفاسدہ، نفی الاعمال الفاسدہ. دیکھو اصل میں اسلام کے دشمنوں نے کچھ ایسے اعمال، ایسے رسم و رواج ہمارے اندر ڈالے ہیں، بظاہر تو وہ برا نظر نہیں آتے، اور بظاہر ایک دم اس کے مضر اثرات بھی ظاہر نہیں ہوتے، لیکن آگے جا کر اس پہ چند سال گزر کر، چند صدیاں گزر کر وہ اسلام کا جڑ کاٹ دیتے. اب یہ کون سے افکار ہیں، کون سے اعمال ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے اس میں برائی محسوس. دیکھو جب کوئی برا کام ہو یا بری چیز ہو تو آپ اس کو کرتے وقت چند دن یا چند مہینے، چند سال تو آپ اس کو برا محسوس کریں گے کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں. آخر جا کر آپ اسی کو کیا کر دیں گے، آپ اس کو آپ کے سامنے ہو کر آپ اس کو برا نہیں بلکہ اس کو دین سمجھنے لگ جائیں گے. اور یہ مختلف ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان پاکستان میں الگ ہوگا، ادھر آسیا جو ہے وسطیٰ جو ہے اس میں الگ ہوگا، جنوبی ایشیا میں دوسرا ہوگا، افریقہ میں تیسرا ہوگا، عربوں میں چوتھا ہوگا. یہ مختلف جگہ جگہ بدلتے رہتے. اسلامی تعلیمات کی جگہوں پر اور چیزیں آئی ہوئی. تو قرآن ہمارا، دیکھو قرآن ہمارا میزان ہے، ہمارا معیار ہے. قرآن اور حدیث جو عمل، جو رسم و رواج قرآن اور حدیث کے مطابق ہے وہ ہمارا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. لیکن جو رسم قرآن اور حدیث کے مخالف ہوگا، خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے عالم نے کیوں ایجاد نہ کیا ہو، اور اس میں بظاہر کیا نہ ہو، بڑی خوبی نظر نہ آئے، اور اس میں بڑے بڑے علماء بھی شرکت کرتے. اب دیکھو پہلے تو ایک مثال یہ دیتا ہوں. اب مثلا عید میلاد النبی ہے، اس کی جلوس ہے، اس میں جو یہ خرچ ہے، پاکستان ایک غریب ملک، ایک آدمی زکوٰۃ تو نہیں دیتا، لیکن وہ سال میں کیا کرتا ہے، لاکھوں روپے کیا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے کس پہ، بجلی پہ. وہ گھر میں کیا کرتا ہے، گھر پہ بجلی لگاتا ہے، وہ تارے چھوٹے چھوٹے، اس طرح وہ دیگے پکاتا ہے اس دن، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ وہ لاکھوں بلکہ ہو سکتا ہے کروڑ روپے خرچ کرے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. تو کیا اگر اس نے جو ہے عید میلاد النبی پہ اتنا خرچہ کیا ہو اور زکوٰۃ نہ دی ہو تو کیا وہ اس کی جان چھوٹ جائے گی؟ مجھے کسی نے کہا کہ وہ جو ہے ہمیشہ 11ویں شریف دیتا ہے، وہ کبھی زکوٰۃ نہیں دی. یہ کافی ہے. اب دیکھو کسی کو خیرات کرنا یہ وغیرہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سب سے اہم و فرض تو بات کیا ہے، زکوٰۃ ہے نا. اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے اور ویسے خیرات دیتے رہیں گے
تو کیا یہ خیرات دینے سے ہمیں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اب جیسے دیکھو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے رمضان نماز تو نہیں پڑھتے لیکن تراویح ضرور پڑھتے، پورے سال ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن تراویح کے لیے سب سے پہلے سب پہ بیٹھتے. تو کیا یہ نمازیں ہماری جو قضا ہوئی ہیں کیا وہ مکمل ہو جائے گی تراویح پڑھنے سے؟ اگر ہم لاکھوں کیا پڑھے نفل پڑھ لیں، تراویح سنت پڑھ لیں، تو وہ لاکھوں رکعات جو ہے وہ صبح کے 2 فرضوں کے برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں. ہمیں چاہیے نہیں کہ ہم تراویح بھی پڑھیں، یہ نہیں مطلب یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ تراویح مت پڑھے یا سنت نہ پڑھے، بلکہ پہلے فرض تو پڑھ لے نا. اب یہ غلط، اب اگر آپ کو یہ بات کسی کو سمجھائیں گے نا، وہ آگے سے یہی کہ وہ تراویح کو ختم نئے مولوی صاحب آ گئے، نئے یہ عالم آ گئے تراویح کو ختم کرنا چاہتا. تو یہ کچھ جو اعمال فاسدہ ہے نا جو اسلام میں آئے ہیں یا مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہو چکے ہیں، گہرے ہو چکے ہیں، یہ بھی پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کون کون سا عمل جو ہے سنت اور قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کی نشاندہی اور اس کے ختم کرنے لیے کام کرنا، لیکن ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ. کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ کہیں گے نا تو آپ کے مخالفین بڑھیں گے، آپ پھر کام نہیں کر سکیں گے. بہت سے لوگوں نے ہمارے ہاں یہ جو ہے بدعت اور جو شرک و بہت سی چیزوں پر کام کیا ہے، علماء نے کام شروع کیا ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بدعتی کہہ دیں اور پھر اس کو بدعت سے روکیں تو وہ منع ہوگا نہیں. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن. اس آیات کی تفسیر پہ اگر ہم غور کریں نا، وہ کوئی لکھنا چاہے تو ہزاروں صفحات لکھ سکتا ہے. لیکن ہم تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہم تو نہ غور کرتے ہیں، نہ جو ہے کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں، نہ جو ہے ہم اپنے زمانے سے مواقف نہیں ہوتے. تو دیکھو آپ لوگوں کو میرا جو ہے میں آپ لوگوں میں مقصد یہ سب سے یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو سمجھنے کا بھی اور اس کو رد کرنے کا بھی، لیکن طریقہ حکمت بالحکمہ. اب حکمت جو ہے ابو حنیفہ کے زمانے میں حکمت کا معنی کچھ اور ہوگا، اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوگا. شاہ ولی اللہ کے زمانے میں حکمت کا معنی کچھ اور ہوگا اور اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوگا. ہمارے ہاں اب بھی جو ہے حکمت کا معنی کچھ اور ہوگا اور اس کے طریقہ کار کچھ اور ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اپنے لیے راستہ نکالیں. انہوں نے تو اپنے لیے راستہ نکالے ہیں، ان کے زمانے کے مطابق انہوں نے حکمت سے کام لے کر دین کا کام کیا ہے، وہ دین ہم تک پہنچایا ہے. اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس دین کو بعد والوں کو پہنچائیں. اب ہم کس طرح اس کی خدمت کریں گے، یہ میرے اور آپ پر کیا جو ہے منحصر ہوگا کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کریں گے. چونکہ وہ طریقہ جو صحابہ کے زمانے میں تھا وہ تو آج فائدہ اس کا نہیں دیتا. وہ کچھ اور لوگ تھے، وہ آج کچھ اور لوگ ہیں. تو ذرا یہ کیا کر لے آپ لوگوں، اس طرح سوچیں. ایک اور بات جو میں آپ سے جو ہے کیا کرتا ہوں نا شیئر کرتا ہوں اس مرتبہ، وہ یہ ہے کہ 4 چیزیں تو یہ ہو گئی کہ یہ 3 چیزیں تو یہ ہو گئی قرآن کے یہاں کے لیے کس ہونے چاہیے، ہمیں جو ہے وہ اس پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہو آپ جو ہے کس کے سامنے بول رہے ہیں اور کس کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں، اس طرف آپ کو ہونا چاہیے. دیکھو یہ اصل میں جو قرآن نے کی آیات ہے نا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اس آیت پر آپ نے کبھی غور کیا ہے؟
اصل میں اس میں یہ تمام جو ابھی تک میں نے کچھ جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ اس آیت سے نکلتی ہیں کہ ہم نے ہر قوم کو رسول ان کے زبان میں بھیجا. کیوں؟ کہ ان کا زبان وہ جو کام کر سکتا ہے اگر اس کو دوسرے زبان میں بھیجے تو وہ نہیں کر سکتا. یہاں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں یا بھائی، وہ یہ ہے کہ پھر یہی سوال تو ہم پر لازم آئے گا کہ ہمارا رسول تو عربی میں آیا ہے اور ہم اردو بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، تو ہمیں کیوں یہ حکم ہے کہ ہم جو ہے اس کی اتباع کریں؟ اصل میں ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بات پہ جو ہے چند دن پہلے بھی میں نے ایک جگہ بات کی تھی. عربی ہے نا، عربی، کچھ لوگ تو آپ جانتے ہیں، علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ قرآن میں عجمی الفاظ ہیں. وہ چند مختلف الفاظوں کو وہ لکھ کر یا عجمی الفاظ، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کو بھی عجمی الفاظ میں شمار کیا گیا ہے، لفظ ابراہیم کو یا اسماعیل کو وغیرہ وغیرہ. میرے نزدیک، میرے خیال میں کہ قرآن میں کوئی غیر عربی لفظ نہیں ہے. اور جو الفاظ کلمات عربی کے ہیں اور زبانوں میں، وہ اس لیے ہے کہ جتنے بھی اور زبان ہے وہ عربی سے نکلے. اس کی آپ کو میں یہ مثال دیتا ہوں کہ دیکھو، قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں تھا نا. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے طارق؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، جی 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 آ رہی ہے. تو میں یہ سمجھ کہتا ہوں نا کہ قرآن جو ہے نازل بالکل ہونے سے سر، آواز آ رہی ہے سر. قرآن نازل ہونے سے پہلے کس میں تھا؟ لوح محفوظ میں تھا نا. لوح محفوظ میں یہ کب سے تھا؟ یہ ابھی انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا، حضرت آدم پیدا ہی نہیں ہوا تھا کہ پہلے سے لوح محفوظ میں تھا. تو وہاں کس زبان میں ہے؟ یہ عربی میں ہے. اب کل پرسوں میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ حبشی زبان کا یہ لفظ ہے. تو میں ہنسنے لگا کہ بھائی لوح محفوظ میں حبشی زبان اس وقت کہاں تھی؟ کیا ہم اس کو حبشی زبان کا ہے یا رومی زبان کا ہے یا لاطینی زبان کا ہے؟ یہ تو لوح محفوظ میں بھی عربی میں تھا. اور یہی لفظ جو ابراہیم میں ہے، یہی لفظ لوح محفوظ میں بھی تھا. تو لوح محفوظ میں تو یہ عربی ہے، تو یہ دنیا میں آ کر عجمی کیسے بنا؟ تو ہمارے جتنے علماء نے ذکر کیا نا کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ ہیں، یہ سر سے پہلے سے اس کو دیکھو، یہ سر سے مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ عربی الفاظ ہیں اور غیر زبانوں میں گئے ہیں اور اس کا اصل موجود ہے. اور سامی زبانوں کے ماہرین بھی اس بات کی کیا ہے، اس بات کے قائل ہیں کہ یہ خود ان کے الفاظ نہیں ہیں. اب میرے چھوٹا بیٹا ہے، وہ کل پرسوں مجھے میرے پاس سامنے کچھ جاپانی زبان کے جو ہے کچھ الفاظ رکھ کر میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ دیکھو تم تو کہتے ہو کہ یہ جو ہے پوری دنیا عربی الفاظ سے کیا ہے، عربی زبان سے بنی ہے. یہ جو کیا ہے جاپانی ہے یا چائنی زبان ہے، اس میں تو حرف نہیں ہوتا، اس میں تو شکل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، شکل ہے، تصویر ہے، شکل وہ بناتے لکیروں سے. تو اس میں کیسے عربی آ گئے؟ اب یہ عربی میں تو یہ لفظ ہی نہیں. تو میں نے اسے کہا کہ بچو یہ جو ہے کیا ہے، ایک بولنا ہوتا ہے، ایک لکھنا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے. آپ اگر جاپانی زبان کو بولے بات کریں نا اور آپ اس کو غور سے سنیں تو اس میں بھی آپ کو عربی الفاظ ملیں گے جب وہ بولتے ہیں، لیکن جب وہ لکھتے ہیں تو خط میں تو دوسری طرح ہے. اب دیکھو ہیروغلیفی زبان جو ہے، وہ جب آپ ان کے قبروں پہ جاتے ہیں نا، جو انہوں نے قبریں بنائی ہوئی فراعنہ نے زمینوں پہاڑوں کے اندر،
وہاں جا کر تو آپ کو شکلیں ملیں گی، سانپ ملے گا، اونٹ ملے گا، بکری ملے گی، ادھر اور اشکال حشرات وغیرہ، وہ اصل میں کلمات ہیں، خط ہے، وہ اشارہ ہوتا ہے اس کا کسی چیز کی طرف۔ لیکن دیکھو عربی زبان بھی اس کے بھی خط میں تطویری ہوئی ہے۔ اب پہلے جو ہے جو خط ہے اس کو اگر آپ آج سے جو ہے تقریباً یعنی تابعین کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اپنے خط میں، وہ اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آج ہم میں آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے متخصص چاہیے کہ اس نے اس کو پڑھا ہو، خط کا ماہر چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ الفاظ تو وہی بولتے ہیں، لیکن لکھنے میں اس کے کیا ہے، ہم حروف سے لکھتے ہیں، اور کچھ زبانیں ان کو حروف سے نہیں شکل سے لکھتے ہیں، حالانکہ الفاظ وہی ہیں۔ آپ چائنا کی بھی زبان سنیں، اس میں بھی آپ کو بہت سے ایسی چیزیں جو عربی میں آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کو آئی ہیں، لیکن ان کا لکھنا جو ہوگا وہ شکل کے لحاظ سے ہوگا، ایک نقشہ ہے وہ دوسری طرف سے ہوگا۔ تو مطلب آپ سے صرف اتنا آپ سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے۔ ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، وہ اگر آپ پڑھ سکیں، الفاظ کے بارے متعلق ہے، حروف کے متعلق ہے، ابن عربی کی کتاب ہے توجہات الحروف، توجہات الحروف، یہ کتاب نیٹ پہ ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے، یہ آپ ذرا پڑھ لیں تو آپ کو ہر حرف کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ دیکھو اصل میں یہ نا، ایک تو مرحلۃ الخلق ہے جو اللہ نے کہتے ہیں اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا ہے، ایک مرحلۃ العلم ہے اللہ کا، وَكَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ، حدیث، اللہ تھا اور اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، یعنی وہ مرحلۃ العلم ہے۔ اور بعد میں جب اللہ نے ارادہ کیا کس کا دنیا بنانے کا، خلق کا، تو کن فیکون سے خلق بن گیا۔ تو یہ اللہ کا مرحلہ علم الگ ہے اور اللہ کا مرحلہ خلق دوسرا ہے۔ اس میں بڑی جو ہے باتیں ہیں وہ زیادہ نہیں جاتا، البتہ یہ جو ہے آپ کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ اصل زبان جو ہے وہ دنیا میں اگر ہے تو وہ قرآن کی زبان ہے، اور قرآن کی زبان عربی ہے، اور یہ قرآن تمام دنیا کے لیے کیا ہے، ہدایت ہے۔ کیونکہ دنیا کے کہیں کا وہ باشندہ ہو، وہ کہیں کا وہ کون سی کوئی زبان بھی بولتا ہو، وہ عربی زبان سب سے آسانی سے سیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، وہ ایسے سیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے جیسے عرب۔ اب دیکھو اگر چائنا زبان کو سیکھنا ہو اور اس کو کیا ہو، اب چائنا زبان کو سیکھنے کے لیے میرا ایک شاگرد بھی تھا اور دوست بھی تھا، چائنیز تھا، بیجنگ کا جو مسجد ہے نا، سب سے بڑا مسجد ہے بیجنگ کا، اس کے امام کا بیٹا تھا، مامون نام تھا اس کا۔ مامون کہتا تھا کہ مجھے تقریباً چائنیز زبان جو اشکال ہے نا، شکل ہے، مجھے 5000 شکل یاد ہے اس زبان کی، مطلب حروف تہجی۔ اب 5000 شکل حروف تہجی کی آپ یاد کر سکتے ہیں؟ اتنا ہو سکتا ہے؟ یہ تمام دنیا ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ اور عربی کے کتنے؟ 29۔ چھوٹے بچے کو الف با تا سا جیم ہا خا دال زال سب یاد، ہر ایک۔ تو کیوں یہ زبان ہی اللہ نے جو ہے ہمیں، جو اصل میں یہ اعتراض یہ ہوگا کہ وما ارسلنا، کیا کیا آیات، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اس میں تو جواب اب پھر کیسے کہہ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہماری زبان پر تو نہیں تھے، اصل میں وہ ایک ایسی زبان پر آیا ہے